دوستو دانش جویان کا چوتھا سال بھی کامیابی سے گزر گیا۔ اس علمی و ادبی گروپ کی ابتدا کے وقت یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اردو میں کوئی گروپ ہو یا رسالہ سماجی اور دیگر علوم سے اجتناب کر کے محض ادبی بن جاتا ہے۔ دانش جویان نے گزشتہ 4 سال میں تمام سماجی علوم، سائنسی موضوعات، ماحولیات، زبان و ادب اور مختلف فنون لطیفہ پر اپنے عالمی معیار کے پوسٹ کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اردو میں اس کی گنجائش بھی ہے اور ضرورت بھی۔ اس سے یہ شکایت بھی دور ہو گئی کہ اردو میں ان علوم کا فقدان ہے۔ بر صغیر میں اور باہر جو اردو والے آباد ہیں وہ زبان و ادب کے علاوہ علمی میدان میں بھی سرگرم ہیں۔ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اردو میں منتقل کرتے رہتے ہیں، کبھی تحریری شکل میں اور کبھی گفتگو اور مباحثے کے ذریعے۔ انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع ترسیل نے اس خزانے تک ہماری رسائی آسان کر دی ہے۔ اب مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشینی ترجمے کی تیز رفتار ترقی سے مزید آسانی کی توقع ہے۔ میڈیا خبروں کی ترسیل اس طبقے کے مفاد میں کرتا ہے جس کا میڈیا پر قبضہ و اختیار ہے۔ دانش جویان میں یہ اہتمام کیا گیا کہ ان ممالک اور طبقات کی خبروں کو پیش کیا جاتا رہے جسے قصداً نگاہ سے اوجھل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روہنگیا اور فلسطین کے مسائل، بنگلہ دیش، میانمار، افغانستان، وسطی ایشیا کے ممالک اور لاطینی امریکہ کی خبریں، یہاں تک کہ جنوبی افریقہ اور سینیگال میں ہونے والے انتخابات اور اس کے اثرات سب کو پیش کیا جاتا رہا۔ اس طرح دانش جویان بین الاقوامی واقعات و مسائل سے جڑنے میں کامیاب رہا۔ اسی طرح کارٹون شعور کی بالیدگی کے لیے بہت اہم ہے۔ 1990 کی دہائی سے اردو میں کارٹون کی روایت دم توڑ گئی ہے۔ دانش جویان میں اس روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور چوتھے سال بھی باقاعدگی سے اردو میں کارٹون پیش کیا جاتا رہا ہے۔ یہ سب اس نظم و ضبط یا انوشاسن کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے جو دانش جویان کا طرۂ امتیاز ہے۔ اراکین نے اس کو خلڑ بازی سے پاک رکھا ہے جو سوشل میڈیا میں عام ہے۔ دانش جویان کی ابتدا کے وقت جو بصیرت نامہ یعنی ویژن اسٹیٹمنٹ پیش کیا گیا تھا اس میں محض 2 باتوں کی ہدایت کی گئی تھی: گفتگو کی بنیاد علمی ہو، عقیدہ ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، عقیدے کی بنیاد پر کسی بھی پوسٹ سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ بھی پوسٹ کیا جائے وہ اردو یا رومن رسم خط میں ہو، کوئی اور رسم خط قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں محض رسم خط کی بات کی گئی، زبان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ یہ اس جارحانہ مہم کا جواب ہے جو اردو کا رسم خط ناگری کرنے کے لیے آزادی کے بعد سے چلائی جاتی رہی ہے۔ یہ اردو کی حفاظت کا طریقہ بھی ہے جسے دانش جویان میں اپنایا گیا۔ رسم خط کے بارے میں جو پابندی لگائی گئی اس کو کچھ دانا حضرات نے زبان پر پابندی سمجھ لیا، جبکہ ہندی الفاظ و اصطلاحات یا ڈکشن کے بارے میں کبھی کوئی ممانعت نہیں کی گئی۔ آزادی کے بعد سے بنیادی لڑائی رسم خط کی رہی ہے۔ باعث مسرت ہے کہ بزم دانش جویان کے تمام لوگ اس موقف پر ڈٹے رہے اور سب کچھ اردو اور رومن رسم خط میں پوسٹ کیا جاتا رہا ہے۔ ابتدائی دنوں میں متعدد مثالوں کے ذریعے اس امر کی تشریح کی گئی کہ علم کی بنیاد تحقیق اور مشاہدے کی منطق پر ہوتی ہے، جبکہ عقیدہ کسی چیز کو بغیر ثبوت و دلیل کے مان لیتا ہے۔ علمی تلاش و جستجو کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز پر سوال قائم کرے، یہاں تک کہ اپنی دریافت کو بھی سوال کے دائرے میں رکھے اور اس کے لیے تیار رہے کہ جب بھی کوئی نئی بات یا نئی حقیقت سامنے آئے گی اس کو تسلیم کر لیں گے۔ علم کا کارواں اسی طرح آگے بڑھتا ہے۔ علم کسی حد کو نہیں مانتا
اور علم کی دنیا میں کوئی چیز ایسی مقدس نہیں ہو سکتی کہ اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے جو لوگ اپنے عقائدی مسلمات کو ابدی حقیقت مان کر بات کرتے ہیں اور پھر اسے علمی بات کہتے ہیں، وہ دراصل منطقی انداز گفتگو کو علمی سمجھ بیٹھے ہیں۔ سائنسی فکر ہر بار نت نئے دریافت اور انکشافات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، مگر عقیدہ اپنی جگہ ثابت رہتا ہے۔ ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہیں تو کوئی دقت نہیں۔ یہ بات قابل تحسین ہے کہ ایک دو موقع کے علاوہ اس بزم کے اراکین نے ہمیشہ اس کی پابندی کی ہے، جس کی وجہ سے ماحول کو علمی بنائے رکھنے میں مدد ملی ہے۔ دانش جویان میں گزشتہ سال کی طرح چوتھے سال بھی ہر صبح فارسی شعر کا ترجمہ پیش کیا جاتا رہا۔ انور بھدرکی صاحب روزانہ اڑیا نظم کا ترجمہ پیش کرتے رہے اور ڈاکٹر فیروز عالم ہر جمعے کو کبیر بانی پیش کرتے رہے۔ سنیچر اور اتوار کی صبح عراق رضا زیدی صاحب ہماری درخواست پر فیضی کے اشعار اور اس کا اردو ترجمہ تشریح پیش کرتے رہے، جس سے فیضی شناسی میں بہت مدد ملی ہے۔ سوموار اور منگل کو ڈاکٹر محمد حسین حافظ کے اشعار پیش کرتے رہے ہیں۔ بدھ اور جمعرات کی صبح احمد بدر صاحب ان فارسی شعراء کے اشعار پیش کرتے رہے ہیں جن کے نام اور کام سے لوگ بہت کم واقف ہیں۔ گزشتہ ماہ سے انہوں نے کسی نہ کسی کے منظوم ترجمے کو پیش کرنے کا دلچسپ طریقہ اپنایا ہے۔ زبان محض الفاظ و اصطلاحات اور قواعد نہیں ہے۔ زبان اپنے ادب کے ذریعے ایک نظریہ عالم یعنی ورلڈ ویو کا اظہار کرتی ہے۔ ہم آزادی کے بعد سے ہی اظہار کے ان سانچوں سے بے خبر ہوتے گئے جن کی وجہ سے ثقافتی سطح پر ایک مشترکہ ایشیائی فکر نے جنم لیا تھا اور جس کو ایک لڑی میں پیرونے میں فارسی کا بہت بڑا کردار تھا۔ اب تو حالات اور بھی سنگین ہیں۔ سیاست اور معیشت نے وہ جارحانہ شکل اختیار کی ہے جو پوری تہذیبی وراثت کے درپے ہے۔ جو نصابی تبدیلی ظہور میں آ رہی ہے اور الیکٹرانک ذرائع سے جو پیش کیا جا رہا ہے اس کی حیثیت ایک تہذیبی یلغار کی ہے۔ ایک رجعتی نظریہ حیات کو جابرانہ طور پر لادنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان حالات میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی تہذیبی وراثت سے جڑے رہیں اور ساتھ ہی اس کی نمو پذیری کے لیے عالمی ادب سے استفادہ کرتے رہیں۔ یہ بات باعث مسرت ہے کہ فارسی شاعری، اڑیا نظموں کے ترجمے اور کبیر بانی کا سلسلہ دانش جویان میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ مقررہ دن، مقررہ وقت پر ان کو پوسٹ کرنا بڑی ذمہ داری کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی طرح مدیح الرحمان صاحب اپنے معلوماتی اور فکر انگیز سیاسی پوسٹ کے ذریعے اور مسعود حسن صاحب علمی و ادبی کتابوں کی PDF کاپی پوسٹ کر کے دانش جویان کے بزم کو روشن کرتے رہے ہیں۔ شائستہ یوسف بھی گاہے گاہے کچھ پوسٹ کر دیتی ہیں۔ یہ سب لوگ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ دانش جویان کی رونق ان سب اراکین کے دم سے ہے۔ موجودہ تہذیبی الغار کے مقابلے میں کبیر بانی ہمارے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ کبیر کے موحد ہونے پر اکثر اتفاق پایا جاتا ہے۔ ان کے نظریہ عالم اور ہماری ثقافت سے اس کے رشتے کو سمجھنے کے لیے کبیر بانی کی تفہیم ضروری ہے۔ ساتھ ہی ملک کے طول و عرض میں سمجھی جانے والی کھڑی بولی کے ارتقاء میں کبیر نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی نہایت اہم ہے۔ محمود شیرانی نے اپنی تصنیف پنجاب میں اردو میں شیخ سعد اللہ متوفی 1521 کی کبیر کے بارے میں وہ رائے درج کی ہے جو ان کے پوتے شیخ عبدالحق نے اخبار الاخیار میں لکھی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ شیخ رزق اللہ مشتاقی نے اپنے والد شیخ سعد اللہ سے پوچھا کہ کبیر مسلمان تھے یا کافر؟ شیخ سعد اللہ نے جواب دیا کہ وہ موحد تھے۔ شیخ مشتاقی نے پھر سوال کیا کہ موحد کیا مسلمان یا کافر سے الگ ہوتا ہے؟ شیخ سعد اللہ نے سمجھایا اس کا سمجھنا دشوار ہے، تم رفتہ رفتہ خود سمجھ جاؤ گے۔
ایچ عبدالقادر کی کتاب دی لائف پرسنالٹی اینڈ رائٹنگز آف الجنید کے مطابق جنید بغدادی نے موحد اور عارف کو ہمانی قرار دیا ہے۔ اس رائے کو نقل کرنے کے بعد زیدی جعفر رضا نے اپنے مضمون کبیر اور غالب میں لکھا ہے، موحد کے لیے در حقیقت عارف ہونا شرط لازم ہے۔ کبیر کے بارے میں محمود شیرانی کی یہ تصدیق بھی قابل توجہ ہے کہ اکثر امور میں وہ صوفیوں کا ہم آواز ہے۔ عشق الہی، ذکر فنائیت، محویت، حیرانی، ترک و تجرید، موت کی یاد، دنیا کی بے ثباتی، ہماوست، جو صوفیہ کے ممتاز مضامین ہیں، کبیر کے ہاں موجود ہیں۔ جمیل جالبی کے مطابق عبدالحق اخبار الاخیار میں بتاتے ہیں کہ 16ویں صدی کے آخر میں کبیر کی تخلیقات صوفیانہ حلقوں میں انتہائی عزت و احترام سے نقل کی جاتی تھی۔ محمود شیرانی کے مطابق مخزن الاصفیاء میں لکھا ہے کہ کبیر موحدان وقت میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ اہل اسلام میں پیر کبیر اور ہندوؤں میں بھگت کبیر مشہور تھے۔ یہاں تک کہ ابو الفضل نے آئین اکبری میں کبیر کا ذکر موحد کی حیثیت سے کیا ہے اور لکھا ہے کہ کبیر کی موت کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں میں ان کو جلانے پر اختلاف تھا۔ کبیر کی شخصیت اور اس کا کلام اتنا پر اثر ہے کہ 1496 میں گرو نانک کی کبیر سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کبیر سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ گرو گرنتھ صاحب میں، جس کو گرو ارجن دیو نے 1611 میں ترتیب دیا تھا، بڑی تعداد میں کبیر کا کلام درج ہے۔ یہ سب سے پرانا اور معتبر کلام ہے۔ ویسے کبیر کے ہم اثر اور رقعات مشتاقی کے مصنف راجن نے کبیر کے کئی پد پیش کیے ہیں۔ دیگر صوفیہ کے ملفوظات میں بھی کبیر کے کلام کے نمونے ملتے ہیں۔ مثلا کبیر کے ہم اثر عبدالقدوس گنگوہی عرف الغ داس نے اپنے مکتوب میں کبیر کا ایک دوہا لکھا ہے۔ کبیر نے عام لوگوں کی زبان میں اور سیدھے سادے انداز میں آفاقی صداقتوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ 5 صدی سے پورے بر صغیر میں عوام و خاص کے درمیان مقبول ہے۔ ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے ماننے والے کلاسیکی اور لوک گائکوں کی ایک بڑی تعداد کبیر کے کلام کو اپنے اپنے طور پر گاتی ہے۔ ہر لسانی گروہ نے کبیر کو اپنی طرح سے اپنایا ہے، اسی لیے اس کا ایک بڑا حصہ الحاقی ہے، مگر ابدی صداقت کا بیان اور بصیرت وہی ہے جو کبیر کے کلام میں ہے، لہذا پیغام بھی وہی ہے جو ایک موحد کی ہو سکتی ہے۔ یہ فیض کئی صدی سے جاری ہے۔ گرو نانک، عبداللطیف بھٹائی، بلے شاہ یعنی عبداللہ شاہ، سب کے یہاں اسی ابدی صداقت کا مختلف صورتوں میں بیان ہے۔ اسی لیے اردو، پنجابی، سندھی میں نظریہ عالم کا اتنا اشتراک پایا جاتا ہے، جبکہ جدید ہندی کا نظریہ عالم یکسر مختلف ہے۔ یہ اشتراک اردو، پنجابی اور سندھی کے تصور حسن و عشق میں بھی جھلکتا ہے۔ اس کی بنیاد اس ثقافت پر ہے جو 1000 سال سے ترکی سے وسطی ایشیا اور وہاں سے آگرہ، دہلی، عظیم آباد، مرشد آباد اور دکن کی ریاستوں میں تشکیل پذیر ہوئی۔ اس میں ایک مشترکہ نظریہ حیات کی پرورش ہوئی جس میں اسلامی عقائد، یونانی اور سنسکرت فلسفہ، بدھ اور جین افکار اور دیگر مذاہب کی روایتیں اور رسوم مل کر شیر و شکر ہو گئے۔ اس کا ارتقاء فارسی میں عمر خیام، روم، حافظ، سعدی و نیز امیر خسرو سے بے دل تک ہوتا رہا۔ اس میں ہندوستانی صوفیہ اور موحدین نے اپنا رنگ بڑھا۔ موحد کبیر جس سانچے میں اپنی بصیرت کا اظہار کرتے رہے وہ اسی روایت کا حصہ ہے۔ خلافت کے ملوکیت میں بدلنے کے ساتھ ابتدائی صوفیہ کا ظہور ہوا ہے۔ نئے زرخیز علاقوں کی فتوحات نے رفتہ رفتہ زراعت پر مبنی جاگیرداری معیشت کو جنم دیا تھا۔ پیداواری رشتے بدلے تو سلطنت کے خدوخال ابھرے۔ سلطنت ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو شخصی حاکمیت اور سلطنت کا جبر اس کا لازمہ تھا۔
اب بھی اسے خلافت کہا جاتا رہا، مگر اب سلطنت اور شریعت کا رشتہ بدل چکا تھا۔ جاگیرداری معیشت کے تحت بننے والی سلطنت میں سب کچھ بادشاہ کی مرضی کے تابع تھا، جو اپنے کو خلیفہ کہلوا کر اعتبار حاصل کرتا تھا۔ کتابی علم رکھنے والے علماء اس نئی طرز حکومت کا جواز پیش کرنے میں مصروف تھے۔ ان کو خود بھی حکومت کی بیساکھی درکار تھی۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کو اپنے اخلاقی قوت پر بھروسہ تھا۔ جب 10 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کا واقعہ پیش آیا تو ابتدائی صوفیہ کے سرخیل حسن بصری 38 سال کے رہے ہوں گے۔ اس نئی سیاسی معاشی صورتحال میں حسن بصری، ان کی شاگرد رابعہ بصری اور دیگر ابتدائی صوفیہ کے نزدیک زہد و ریاضت کی ایک نئی دنیا آباد کرنے کے سوا اور کیا راستہ تھا؟ انہوں نے گوشہ نشینی، ترک دنیا، غربت، نفی ذات اور عشق الہی کو اپنا لیا۔ ان سب کا مقصد رضا الہی تھا۔ اپنے مرشد حسن بصری کی تعلیمات کے تحت رابعہ بصری اور دیگر ابتدائی صوفیہ کا کم و بیش یہی مسلک تھا۔ ان کے گرد خلقت خدا جمع ہوتی رہی اور فیضیاب ہوتی رہی۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں جب سندھ اور ملتان کو فتح کیا تو ہندوستان میں صوفیہ موجود تھے۔ محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ علماء اور صوفیہ کی آمد تیز ہوئی۔ حکمراں طبقات و خراج کی وصولی، اطاعت قبول کروانے اور سلطنت کی توسیع کے لیے کوشاں رہا، مگر صوفیہ کا مقصد رضا الہی تھا، یہی ان کی تعلیم تھی۔ اس زمانے میں پنجاب اور سندھ میں ناتھ پنتھیوں کا زور تھا جو وحدانیت میں یقین رکھتے تھے۔ ناتھ پنتھی ریاضت اور تزکیہ نفس پر بہت زور دیتے تھے۔ یہ فضا اس نئے پیغام کے لیے بہت موافق تھی جو صوفیہ کے ساتھ وارد ہوئی تھی اور جس کی کوکھ میں سماجی تبدیلی پل رہی تھی۔ صوفیہ نے یہاں کے مروجہ طرز اظہار کو اپنی ضرورت کے سانچے میں ڈھال لیا۔ انہوں نے اس ملک کی مروجہ اصطلاحات اور ان میں پنہاں تصورات کو نئے معنی پہنائے۔ عبد الوحید بلگرامی کی کتاب حقائق ہندی میں بتایا گیا ہے کہ کرشن سے کہیں خدا اور کہیں پیغمبر مراد لیا گیا۔ بانسری کن فیکون کی علامت بن گئی۔ مہادیو سے اسرافیل مراد لیا گیا، وشنو سے میکائیل اور برہما سے جبریل۔ ان لوگوں کے یہاں طرح طرح کی تشریحات ملتی ہیں۔ عبد الرحمن چشتی نے انیس الشاق میں لکھا ہے کہ برہما آدم اور مہادیو پیغمبر گردانے گئے۔ اسی عمل میں ملک محمد جائسی کی پدماوت میں پران اور وید سے قرآن مراد لیا گیا۔ کبیر اسی روایت کے تحت عارف کو افدھت کہتے ہیں اور ہری سے حقیقت الہی مراد لیتے ہیں۔ کورا کپٹ کایا کا نکسیا، ہری کی گتی جب جانی۔ کبیر کے نزدیک رام رحیم کا ہندوی روپ ہے۔ اللہ رام کریم کیشو، ہری رام ہری حضرت نام دھرایا، یا پھر وہی مہادیو وہی محمد برہما آدم کہیے۔ کبیر شراب کا ذکر صوفیہ کی طرح کرتے ہیں، ان معنوں میں جس میں میخانے میں بیٹھنے کے لیے کلال سر طلب کرتا ہے۔ کبیر بیٹھنا درلبھ ہے، مانگے سیس کلال۔ ان کے مطابق عشق عرفان ذات کا ذریعہ ہے۔ کبیر ذات پات اور اونچ نیچ پر طنز کرتے ہیں۔ وہ ملا، قاضی، برہمن اور پانڈے کو ظاہرداری کی علامت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کبیر کا یہ رویہ اس روایت کا مظہر ہے جو فارسی اور اردو شاعری کی زندہ روایت ہے۔ صوفیہ نے موسیقی کو مطلب براری کے لیے اپنا لیا تھا۔ سما کی محفلیں آراستہ ہونے لگیں۔ انہوں نے اپنے کلام کو راگ راگنیوں میں پیش کیا تاکہ ان کو بھجن کی طرح گایا جا سکے۔ اسی عمل میں قوالی کا جنم ہوا۔ راگ راگنیوں میں بندھی شاعری جو خود شناسی کی شاعری تھی اور جس میں داخلی تجربے کا اظہار ہوتا تھا، گورکھ ناتھ کے یہاں سبدی تھی، وہ اب سبد کہلائی اور مقبول ہوئی۔
गुरु ग्रंथ में भी ये सबद है। सूफिया ने ऐसे लक़ब अख्तियार किए या कबूल किए जिनसे अवाम कुर्बत महसूस करें। मसलन सतपंथी रसाइल के मुसन्निफ सैयद नूरुद्दीन मोहम्मद मुतवफ़ी 1297 सदगुरु कहलाए, तो रश्तनामा के मुसन्निफ शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलग तास बन गए। यहाँ तक कि नौरस के मुसन्निफ आदिल शाह जगत गुरु के लक़ब से मशहूर हुए। ज़रा इन नामों पर गौर कीजिए। शाह राजू कत्ताल, शाह प्यारा, मियाँ जी, कालिब, काजिम चलेंद्रा, बाबा ढोकल, मंझन मियाँ, सुल्तान महमूद बैगदा, अलीफ खां, बहुकली, मौलाजी, सैयद बुद्धन, शाह भीकन, मियाँ मझला, जमाल पथरी, बाबी जी, मूसा सुहाग, बाबा खोजू वगैरह। यानी सकाफती आमेजिश का अमल कई समत में जारी था। कबीर का खिताब अवाम से था। अपने पैगाम को वसी आबादी तक पहुँचाने के लिए वो उस मिली जुली ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जिसकी इब्तदाई नक़ूश अमीर खुसरो और उनके हम असरों के यहाँ मिलते हैं और जिसको खड़ी बोली का इब्तदाई नमूना गर्दाना जाता है। ये फ़ारसी के दबदबे का ज़माना था। अमीर खुसरो ने इस ज़बान को अपनी शेरी इजहार के लिए इस्तेमाल किया, मगर फ़ारसी के मुकाबले में उसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उस अहद के दीगर शोरा ने भी यही रवैया अख्तियार किया। कबीर ने उस माहौल में एक अनगढ़ और नापुख्ता ज़बान को अपने शेरी इजहार का ज़रिया बनाया और उसमें ऐसी आफाकी सदाकतों को बयान किया कि वो एक मझी हुई ज़बान बन गई। उस गिरी पड़ी मिली जुली ज़बान में आम जिंदगी की तशबीहात, इस्तारात और इमेजरी को इस्तेमाल करके कबीर ने ऐसी बसीरत आमोज शायरी की कि वो बर्र सग़ीर के दिल की धड़कन और इज्तिमाई हाफ़ज़े का हिस्सा बन गए। रफ्ता रफ्ता ज़बान इस दर्जे पर पहुँची कि कबीर की वफ़ात के तकरीबन निसफ सदी बाद दक्कन में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह अपने 50,000 अशार के साथ सामने आता है और वजही उर्दू नस्र की पहली बाकायदा किताब सबरस लिखते हैं। मसनवी के नहायत आला नमूने सामने आते हैं और ज़बान की ऐसी तरक्की होती है जिसकी ज़मीन से वली की शायरी का कोपल फूटता है। कबीर ने अपने आप को शायर नहीं कहा, मगर उनका शेरी मर्तबा बहुत बड़ा है। फ़िक्री और लिसानी सतह पर भी उनका कद बहुत बुलंद है। इसीलिए दानिश जुयान में उनको इतनी अहमियत दी गई है। इम्कान है कि आने वाले दिनों में दानिश जुयान की महफिल में कबीर की शेरी रिवायत का रिश्ता मीर तकी मीर, नज़ीर अकबराबादी से होकर इब्न इंशा तक ज़ेर बहस लाया जाएगा। अब तारीख़ और सकाफ़त पर जो हमला हो रहा है उसमें अपनी तहजीबी जड़ों की तलाश और उसकी आबियारी की शदीद ज़रूरत है। 19वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान जिस समाजी अमल से गुजरा उसने ज़बान व अदब पर भी अपने असरात डाले। विक्टोरियन अक़दार का नफूज़ हुआ जिसको इस्लाही पैगाम के नाम पर पेश किया गया। माओ बहनों बेटियों वाली शायरी वनीज़ मिरातुल उरूस और तौबतुन नसूह जैसी किताबें सामने आईं। साथ ही उर्दू अदब में बड़ी वुसअत भी पैदा होती चली गई। अगले 100 बरस में उर्दू अदब गज़ल, मसनवी, कसीदा और चंद तज़किरों तक महदूद नहीं रहा। नज़्म, अफसाना, नावल, सवाने, तारीख़ और तनक़ीद ने उस ज़बान के दामन को वसी कर दिया। हाली, इक़बाल, प्रेमचंद, जोश और दीगर शोरा ने उर्दू ज़बान को नई बसीरत के इजहार के लायक बनाया। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक उसी रवायत की मुनज़्ज़म शक्ल थी जो 1936 में ज़हूर में आई। ये कोई बेमौसम का फल नहीं था। जब फाशिज़्म इंसानियत का गला घोटने पर मुसिर था और उसने मुसन्निफ़ीन और दानिश्वरों को यह कहकर अपनी अपनी सम तय करने पर मजबूर कर दिया था कि जो कोई फाशिज़्म के साथ नहीं है उसे फाशिज़्म का दुश्मन समझा जाएगा, तब गोरकी, रोमा रोला, टॉमस मान, हेनरी बारबोस और आंद्रे मालरो की रहनुमाई में 1935 में
ادیبوں کی ایک بین الاقوامی کانفرنس پیرس میں منعقد ہوئی تھی، جس میں دنیا بھر کے ادیبوں کے ساتھ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے بھی شرکت کی تھی۔ اسی زمانے میں ٹیگور نے بھی فاشزم کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی۔ اس سے چند ماہ قبل سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے لندن کے ہندوستانی طالب علموں کے ساتھ ترقی پسند مصنفین کی انجمن کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کا پہلا اعلان نامہ تیار ہوا تھا، جس پر ہندوستان کے بڑے اور محترم ادیبوں نے بات کو دستخط کیے۔ اسی اعلان نامے کی بنیاد پر اپریل 1936 میں انجمن کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں منشی پریم چند کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ فاشزم کے مقابلے میں انسان دوستی، عقل پسندی، حب الوطنی، سامراج دشمنی اور قومی آزادی کی جو لہر ساری دنیا میں چل رہی تھی، اس نے ہندوستانیوں کے شعور کو بیدار کیا۔ ترقی پسند تحریک نے اسی کو واضح منظم نصب العین کی شکل میں پیش کیا تھا اور عوام کی زندگی پر ادب اور فن کی بنیاد رکھی تھی۔ نتیجے میں اگلی 3-4 دہائیوں میں وہ ادب پیدا ہوا اور زبان میں ایسی وسعت و گہرائی پیدا ہوئی جس نے ہماری زبان کو جدید ترقی یافتہ زبانوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس تحریک میں سجاد ظہیر اور رشید جہاں جیسے کمیونسٹ تھے تو نہرو کے پرستار خواجہ احمد عباس بھی تھے۔ نہرو کمیونسٹ نہیں تھے، وہ جارج برنارڈ شاہ اور برٹرینڈ رسل کی طرح فیبین سوشلسٹ تھے۔ ترقی پسندوں میں گاندھی وادی حیات اللہ انصاری تھے تو احمد علی بھی تھے جو کمیونسٹ پارٹی سے دامن کشاں تھے۔ منٹو کا معاملہ تو اور بھی جدا تھا، مگر انسان دوستی، عقل پسندی، حب الوطنی، سامراج دشمنی اور آزادی، ان سب کی قدر مشترک تھی۔ آج پھر دنیا اور خود ہمارا ملک سنگین بحران سے دوچار ہے۔ سرمایہ داری نے ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک نئی قسم کی جاگیرداریت کو جنم دیا ہے، جسے یانس وارافاکس نے ٹیکنو فیوڈلزم کا نام دیا ہے۔ دولت کا جو ارتکاز ساری دنیا میں اور خود ہمارے ملک میں ہوا ہے، اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی۔ مصنوعی ذہانت پر قدرت اور نئی تکنیک پر چند کارپوریٹ گھرانوں کا قبضہ انسانی تہذیب کے لیے خوفناک مسائل پیدا کر رہا ہے۔ سرمایہ داری کی یہ شکل اپنی نہاد میں جمہوریت دشمن ہے۔ اس نئی معاشی صورتحال میں دنیا کے بہت سے ممالک میں جمہوریت دشمن قوتیں برسر اقتدار ہیں، ان کا زور بڑھ رہا ہے اور اس کے خلاف مزاحمت بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ تضاد روز افزوں ہے۔ یوکرین اور روس کے مابین جو جنگ گزشتہ 2 سال سے جاری ہے اور غزہ میں اسرائیل نے جس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، ان سب میں امریکی اور یورپی ہتھیاروں کی مدد شامل رہی ہے۔ اس نے ترقی یافتہ ممالک کے آپسی تضاد کو بھی نمایاں کر دیا ہے، وہ نیز انسانی حقوق کے نعرے اور جمہوریت کی دہائی کے کھوکھلے پن کو بھی واضح کر دیا ہے۔ ساتھ ہی فلسطینی عوام نے اپنی جرأت و استقامت سے ویتنامی جنگ کی تاریخ کو دہرا دیا ہے۔ آج حالات اس سے زیادہ پیچیدہ اور سنگین ہیں جن میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی تھی۔ 1990 کی دہائی سے ہندوستان میں جس نیو لبرل معاشی پالیسی کو اپنایا گیا، اس نے موجودہ صدی میں بھیانک روپ اختیار کر لیا ہے۔ تاریخی آثار کو تباہ کرنے، تاریخ کو حافظے سے مٹانے، لسانی و ثقافتی بو قلمونی کو ختم کرنے کا جارحانہ عمل اسی کا حصہ ہے۔ اس سے مقابلے کے لیے جو بصیرت درکار ہے وہ اردو میں کم نظر آتی ہے۔ ترقی پسند تحریک نے اردو میں جس شعور کو منظم کیا تھا، اس کی زمین جنگ آزادی نے تیار کی تھی، مگر بین الاقوامی فکری اور ادبی تحریکوں نے اس کی صورت گری میں مدد کی تھی۔ اب اردو والوں کا رشتہ بین الاقوامی مسائل و مباحث سے کتنا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دانش جویان علمی مسائل و مباحث سے جڑنے کی چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہ کام اس سے بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے تحت دانش جویان کا یوٹیوب چینل بھی کام کر رہا ہے، جس میں ڈاکٹر فیروز عالم اور ڈاکٹر گلے رانا اور دیگر لوگ مددگار رہے ہیں۔
دانش جویان کے چوتھے سال کی تکمیل پر بزم دانش جویان کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے حصے کا چراغ جلایا ہے۔ ممکن ہے اس سے چراغ روشن ہو۔